أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی خوراک کے لیے اور ہر قسم کی اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے طرح طرح کی نعمتوں کو پیدا کیا. اس کے سکون کے لیے رات کو رکھا، اس کے کام کے لیے دن کو رکھا. سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، ستارے اپنے کام کر رہے ہیں. گویا کہ اللہ رب العزت نے نوع انسان کے لیے، اس کی سہولت کے لیے بہت زیادہ نعمتوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا. اس کی خوراک کے انتظام کے لیے اللہ رب العزت نے زمین سے اناج اگا دیا. زمین کو تر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آسمانوں سے پانی کو نازل کر دیا. گویا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی خوراک کے لیے، اس کے انتظام کے لیے جانوروں کو پیدا کیا. دودھ دینے والے جانور، گوشت والے جانور. تو اللہ رب العزت نے انسان کو ہر قسم کی سہولت دینے کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا. اب ان چیزوں کو پیدا کرنے کا مقصد وہ یہی تھا کہ اگر انسان کو میں نے پیٹ لگایا ہے تو اس کو بھرنا بھی تو ہے. اگر انسان کو میں نے اولاد دینی ہے تو اس کے بھی اخراجات ہیں، اس کے گھر والے ہیں، عزیز و اقارب ہیں. تو اس نے کسی طرح بھی ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے. تو یہ انتظامات اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی اس کے لیے کر دیے. اب صرف چھوٹی سی گزارش انسان سے یہ کی کہ آپ نے ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ان پر شکر ادا کرنا ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہ جو دن اور رات کا آنا جانا، یہ تمہارے لیے خوراک مہیا کرنا، اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں. لکل صبار شکور، ہر اس آدمی کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے اور بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن. ایک مومن انسان کے معاملات کے یہ بہت عجیب طریقے ہیں. فرمایا اگر مومن آدمی کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی تنگی اور تکلیف، مشکل وہ پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے. یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. اگر خوشی پہنچتی ہے اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. اگر
انسان کو پریشانی پہنچی ہے، اگر اس پر بھی وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر والا معاملہ ہے۔ تو گویا کہ مومن ہمیشہ خیر میں ہی رہتا ہے، خواہ وہ خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، تنگی میں ہو یا خوشحالی میں ہو، گویا کہ مومن جو انسان ہے وہ ہمیشہ خیر پر ہی رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم جعلنی لک شکارا، اے اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا بندہ بنا دے، لک ذکارا، اے اللہ اپنے لیے بہت زیادہ ذکر کرنے والا انسان مجھے بنا دے، لک رہابا، اور اپنے لیے جو بہت زیادہ ڈرنے والا اور خوف رکھنے والا انسان وہ مجھے بنا دے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی اپنے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام اتنا لمبا کیا کرتے تھے کہ ان کے جو پاؤں تھے وہ سوج جایا کرتے تھے، اور قریب تھا کہ وہ پاؤں پھٹ پڑتے، اتنا لمبا قیام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، اللہ کے نبی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کے تو اللہ رب العزت نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں، آپ کو اتنا بڑا عظیم رتبہ دیا ہے، تمام انبیاء کا سردار بنایا ہے، اور آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور سب سے محبوب نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو جبکہ اللہ رب العزت کا آپ پر اتنا احسان ہے تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ جس اللہ نے مجھے اتنا عظیم رتبہ عطا کیا ہے، جس اللہ نے مجھے اتنے جو ہے وہ عزت بخشی ہے، کیا میں اس اللہ کا شکر گزار نہ بن جاؤں؟ آج ہم غور کریں کہ ہم نے اللہ رب العزت کی کتنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ روزمرہ میں بہت ساری نعمتیں استعمال کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سانس بھی لیتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں۔ ایک ایک لمحے میں آپ اللہ رب العزت کی کتنی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا ہے؟ ایک ہے کہ زبان سے شکر ادا کرنا، اور ایک ہے عمل کے ساتھ شکر ادا کرنا۔ زبان سے آدمی کہہ دیتا ہے اللہ کا بہت شکر ہے، الحمدللہ، بہت اچھے حالات ہیں، لیکن عملی طور پر شکر ادا کرنا وہ کیسے ہوگا؟ روزہ رکھنے کے ساتھ، نماز ادا کرنے کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے ساتھ۔ یہ عملی شکر ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر عملی طور پر بجا لا رہے ہیں۔ اور ایک ہے زبانی شکر ادا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کپڑے پہنتے تھے دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اے اللہ تیرا شکر ہے مجھے پہننے کے لیے کپڑے عطا کیے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اے اللہ تیرا شکر ہے آج میں نے کھانا کھایا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ دعائیں سکھلائیں، شکر کا ان کو بتائیں کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے، ہر کھانے کے بعد، ہر پینے کے بعد، اور ہر جو ہے وہ کپڑا پہننے کے بعد۔ گویا کہ جو آپ نعمت استعمال کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی، اس پر شکر ادا کرنا سکھائیں، خود بھی شکر کریں۔ اور یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کے استعمال کے بعد میرا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں ان نعمتوں کو ضرور بضرور زیادہ کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔
وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، نہ شکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہے، میں ان نعمتوں کو اگر دینے پر قادر ہوں تو چھیننے پر بھی قادر ہوں۔ تو گویا جب اللہ رب العزت نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہو تو پھر ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے اس ذات کا شکر ادا کرنا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں، الحمدللہ ہم تو 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، کئی لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو ان لوگوں کا ذہن میں رکھ کے کہ اللہ مجھے تو نے یہ چیز عطا کی ہے، میں نے کھانا بھی کھایا ہے، پانی بھی پیا ہے، خوب سیر ہو کر کھایا ہے، تو وہ لوگ کہ جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں، تو اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کھانے کے لیے دیا ہے، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، شہرت دی ہے، علم سے نوازا ہے، حکمت اور دانائی سے نوازا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے آپ پر۔ وہ بھی تو لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں، جہالت میں ہیں، جن کے پاس دماغ نہیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں، لیکن آپ کو اللہ رب العزت نے تندرست بنایا ہے، دیکھنے کے لیے آپ کے پاس آنکھیں موجود ہیں، سننے کے لیے آپ کے پاس کان موجود ہیں، بولنے کے لیے آپ کے پاس زبان موجود ہے، تو گویا یہ اللہ رب العزت کی بہت بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک ساتھی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کا یہ انگوٹھے کا ناخن نہیں تھا، اب جب اس نے قمیض کا بٹن بند کرنا ہوتا تھا وہ اسے نہیں ہوتا تھا، تو وہ آدمی کہنے لگا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس اگر ناخن نہیں تو مجھے یہ یاد آ گیا کہ تیری یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر میرے پاس آج یہ ناخن ہوتا تو میں اپنا بٹن اچھی طرح بند کر سکتا۔ ایک ساتھی کہتے ہیں مجھے ایک بیماری تھی کہ میرا تھوک نہیں آتا تھا، یہ جو لعاب بنتا ہے نا منہ کے اندر، یہ تھوک نہیں بنتا تھا، جس کی وجہ سے لقمہ جو تھا کھانا وہ چبا تو لیتے تھے لیکن آگے نکلنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جس کی طرف ہم نے آج تک توجہ ہی نہیں کی کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان جب لعاب کے ساتھ اپنے کھانے کو چباتا ہے تو وہ نگلنا آسان ہوتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو حقیر نہ جانیں بلکہ ان پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُرِیدَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا، اللہ رب العزت نے مجھے پیشکش کی۔ کیا پیشکش کی؟ کہ اے نبی ہم آپ کے لیے بطحا جو مکہ کی ایک وادی ہے ہم اس کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رب، اے میرے پیارے رب، انی اشبع یوما واجوع یوما، میں ایک دن سیر ہونا چاہتا ہوں، کھانا کھانا چاہتا ہوں اور ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں۔ فَإِذَا جُعْتُ تَضَرُّعًا، جب میں بھوکا ہوں گا تو میں گڑ گڑاؤں گا، تیرے سامنے روؤں گا کہ مجھے کھانا عطا کر، اور جب میں سیر ہو کر روٹی کھاؤں گا، کھانا کھاؤں گا، تو میں گویا تیرا ذکر کروں گا، تیرا شکر ادا کروں گا۔ تو فراوانی ملنے پر یہ مت سوچیں کہ اللہ رب العزت نے بہت زیادہ فراوانی کی ہے، بہت زیادہ کھانے پینے کو دیا ہے، بلکہ ان لمحوں کو یاد رکھیں کہ کبھی ایسا لمحہ بھی آ سکتا ہے کہ جب کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، پینے کے لیے کچھ نہ ہو، پہننے کے لیے کچھ نہ ہو۔ تو وہ ایک دور تھا کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بہت کم چیزیں ہوا کرتی تھی. کھجور اور پانی یہ ان کا ایک کھانے کا سٹائل ہوا کرتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے کھانا نہ پکنا، اور یہ کوئی فقیری نہیں ہے بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی. فراوانی اللہ رب العزت نے بہت زیادہ دی ہوئی تھی لیکن خرچ کیا کرتے تھے. اپنے پاس مال کو رکھنا وہ ایک معیوب بات سمجھا کرتے تھے کہ ہمارے بھائیوں کو ضرورت ہے، ہمارے ساتھ رہنے والوں کو ضرورت ہے، تو ہم اپنے گھر میں یہ مال چھپائے رکھیں. ایک دن نماز پڑھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوری گھر کو لگ کے دوڑے اور تھوڑا سا سونا پڑا ہوا تھا لا کر وہ صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گوارا نہیں کرتا کہ یہ سونا میرے پاس رات گزارتا تو لوگ ابھی تک بھوکے پڑے ہیں. تو محترم بھائیوں، یہ عملی طور پر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شکر کا طریقہ بتایا ہے عملی طور پر. تو گویا کہ ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ صرف زبان سے شکر ادا کرنا اس کو شکر نہیں کہتے، بلکہ عملی طور پر بھی شکر ادا کرنا یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور پھر آسمانوں سے پانی کو نازل کیا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. پھر جب آسمانوں سے پانی برسایا، زمین کو زرخیز کیا، اس نے اناج اگایا تو تمہارے لیے رزق کو پیدا کیا. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر. اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی سوچ سمجھ عقل دی ہے کہ اب بڑے بڑے جہاز کشتیوں کی صورت میں وہ سمندروں پر سفر کرتے ہیں، سامان لے جانے اور لے آنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. وسخر لكم الانہار. اللہ رب العزت نے تمہارے جو ہے وہ نہریں تمہارے لیے جاری کر دی. وسخر لكم الشمس والقمر دائبین. اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے پیدا کیا. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. اور ہر چیز اس نے اللہ رب العزت نے آپ کو دی جس کی آپ کو ضرورت تھی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کبھی نہیں کر سکتے. اگر 7 سمندر بھی وہ سیاہی بن جائیں اور جتنے یہ درخت ہیں یہ قلمیں بن جائیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا. تو آج انسان کو غور کرنا چاہیے، میں اور آپ غور کریں کہ جب اللہ رب العزت نے اتنی ساری نعمتیں ہم پر کی ہیں تو ہم اس کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. اگر کوئی ہم میں سے کوئی بڑا آدمی اگر ہم پر کوئی احسان کر دیتا ہے، نیکی کر دیتا ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے وہ پوری کر دیتا ہے، تو ہم اس کے کتنے احسان مند ہوتے ہیں. یار یہ فلاں آدمی نے فلاں مشکل گھڑی میں میری مدد کی تھی، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے مجھے پیسے دیے تھے، میرا فلاں مسئلہ تھا وہ حل نہیں ہو رہا تھا، اس نے حل کروا دیا تھا، لہذا میں اس انسان کا بہت شکر گزار ہوں. لیکن وہ جو حقیقی معبود ہے، جو حقیقی رب ہے، اس کی اتنی ساری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد ہم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں
اس بات کو آپ پلے باندھ لیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کی تمام تر نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد شکر ادا کرنا ہے. اپنے بچوں کو شکر ادا کرنا سکھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا کوئی کام کرتا ہے، چھوٹا سا کام، مجھے پانی لا دو، مجھے کھانا لا دو، مجھے یہ پکڑا دو، مجھے وہ پکڑا دو، تو چھوٹا سا کام اس نے کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کام کرنے والے کے لیے آپ جزاک اللہ خیرن کہا کریں. جب آپ اتنا لفظ کہہ دیں گے گویا کہ آپ نے اس کی تعریف کو مکمل کر دیا، اس نیکی کے احسان کے بدلے کو جھکا دیا صرف جزاک اللہ خیرن کہنے سے. تو اپنی اولادوں کو اس بات کو جو ہے وہ سکھائیں کہ آپ نے ہر کام پر، جب آپ کے لیے کوئی پانی لے کر آتا ہے، کھانا لے کر آتا ہے یا کوئی چیز لے کر آتا ہے، والدہ اگر کھانا پیش کرتی ہیں یا بھائی یا بہن میں سے کوئی کھانا پیش کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جزاک اللہ خیرن اس بچے کو پڑھنا چاہیے، دعا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے، بہترین بدلہ دے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے اندر آج نہیں پائی جا رہی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو پیدا کریں اور اپنے بچوں کو سکھائیں، خود بھی ان پر عمل کریں. اور کئی ایسی چیزیں کہ جو ہم اپنے اولادوں کو سکھانا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے کہ اب وہ سیکھ نہیں پا رہے یا کسی وجہ سے ان کو اس چیز کی تعلیم نہیں دی گئی، تو آج سے یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنے اولادوں کو یہ چیزیں سکھانی ہیں. شکر گزاری سکھانی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کا شکر کیسے ادا کرنا ہے. بچے کو یہ دعا سکھائیں جب وہ کھانا کھا لے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. جب وہ کپڑا پہنے تو اس کو یہ دعا سکھائیں تاکہ بچے کو پتا ہو کہ مجھے یہ چیزیں عطا کرنے والا، یہ مجھے چیزیں دینے والا، مہیا کرنے والا، یہ مجھے سہولتیں دینے والا اصل اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو یہ گویا کہ اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف ہے. جب آپ ہر نعمت کو استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، بار بار الحمدللہ پڑھیں گے، بچے کو ایک سوچ آئے گی، ایک فکر آئے گی کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے. تو گویا کہ ہم سب کو پہلے خود عمل کرنا پڑے گا تاکہ بچے کی نشو و نما میں اور تربیت میں یہ چیز اثر انداز ہو. تو یہ شکر اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے. اور ناشکری کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میری ان نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے، تو اس کے متعلق فرمایا ان عذابی لشدید، میں پھر ان نعمتوں کو چھین لوں گا. تو محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے یہ تمام تر نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر شکر ادا کریں اور بہت زیادہ شکر ادا کریں. جتنا ہی شکر ادا کریں گے اتنا ہی کم ہے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بہت چیز پسند ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو نعمتیں ہم استعمال کریں اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم بھائیو، اس میں ایک اور چیز کہ اگر یہ تمام تر مخلوقات اللہ رب العزت کا شکر ادا نہ بھی کریں تو اللہ رب العزت کے لیے یہ کوئی نقصان کا باعث نہیں ہے. اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ جب ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا کریں گے، اور اس میں ہمارا ہی نقصان ہے اگر ہم ناشکری کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان نعمتوں کو روک دیں گے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت سے نوازا اور پھر بعد میں کہا أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے. فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا وہ شکر اپنے لیے ہی کرے گا، اپنے فائدے کے لیے ہی کرے گا. وَمَنْ كَفَرَ، جو ناشکری کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اس کو آپ کے شکر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس میں امت کا فائدہ ہے، لوگوں کا فائدہ ہے، اس لیے ہمیں شکر گزار بننا چاہیے. دوسری جگہ پر فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے ہاں فقیر ہو، ہم سب مانگنے والے ہیں اللہ رب العزت سے، اور اللہ رب العزت غنی ہے، اللہ تعالی بے پرواہ ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لہذا ہم مانگنے والے ہیں اللہ رب العزت سے، تو پھر جب وہ دے دے تو اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیرا. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم دمر اعداء الدین. اللہم اشف مرضنا ومرضى المسلمین. یا شافی الامراض اشفنا واشف مرضنا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.